مقبوضہ وادی سیاحوں کے لیے موت کی وادی، قابض بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں امن و امان قائم کرنے میں ناکام، مسلح افراد کی اندھا دھند فائرنگ، 26 سیاح ہلاک، متعدد زخمی، واقعہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں پیش آیا، ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ، بھارتی میڈیا نے واقعے کے بعد جھوٹ کی پٹاری کھول دی۔ آج سپہر پہلگام میں سیاحوں پر مبینہ حملہ ہوا۔ ہندوستانی میڈیا اور بدنام زمانہ ایجنسی را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے حملے کے فوری بعد پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ حملے میں مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کا ڈرامہ بھی کیا گیا۔ بھارت نے روایتی طور پر کسی غیر ملکی سربراہ کے دورے پر فالس فلیگ کا ڈرامہ رچایا۔ مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں قابو سے باہر سیکیورٹی حالات سے ہٹانا ہے۔ بھارتی حکومت اور بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں ظالمانہ پالیسیوں کی بدولت مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ اس معاملے کے اوپر کوئی چیز بلڈوز نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس بابت خصوصی ہدایت کی رانا ثناء اللہ صاحب سے، وہ باضابطہ رابطے میں آئے حکومت سندھ کے ساتھ۔ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ طرز سیاست اگر آپ نے رکھنا ہے تو اس سے ملک کی خدمت نہیں ہوگی۔ متنازع نہروں کے خلاف پیپلز پارٹی کا سینٹ سے واک آؤٹ، حکومتی ارکان کی منانے کی کوششیں ناکام۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہماری حلیف جماعت ہے، اپوزیشن ہماری بات اس لیے نہیں سننا چاہتی کیونکہ اس کے پاس پوچھنے کو کوئی سوال ہے، نہ سننے کی ہمت ہے۔ شیر رحمان کی کناز پر حکومت کو وارننگ، کہا کہ دیوار سے لگائیں گے تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت پانی کے مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، نہروں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سراپا احتجاج رہی، اب بات بہت آگے نکل چکی ہے، آپ سندھ سے پانی کھینچیں گے تو ہم بھی بات نہیں کریں گے۔ ہمارے صدر نے انتشار کے دور میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ جوائنٹ سیشن میں موجودہ حکومت کو صدر نے تنبیہ کی تھی۔ صدر نے کہا تھا کہ کینالز پر کچھ صوبوں کو تشویش ہے۔ بلاول بھٹو نے کینالز کو زندگی موت کا مسئلہ قرار دیا۔ سی سی آئی کی فوری میٹنگ بلائی جائے۔ یہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی نوعیت شدید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس سے پانی کھینچیں گے تو ہم بات نہیں کریں گے؟ ہماری تو زندگی موت کا ایشو ہے۔ ہم پاکستان پرست ہیں، ملک پرست ہیں، آپ کیوں ہم جیسی جماعت کو بالکل دیوار سے لگا رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کی متنازع کینالز پر افہام و تفہیم کی کوششیں مسلسل، تیسرے روز شرجیل میمن سے رابطہ، سینئر وزیر سندھ نے کہا۔ رانا ثناء اللہ نے بتایا وزیر اعظم معاملہ بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم سندھ کے عوام کے خدشات دور کریں۔ رانا ثناء اللہ کا جے یو آئی سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سمرو کو فون، دریائے سندھ پر متنازع کینال سے متعلق مذاکرات کی پیشکش۔ رانا ثناء اللہ کا قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو سے رابطہ، کہا نہروں کے مسئلے کو وزیر اعظم گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر کا صدر سندھ یونائیٹڈ پارٹی سید زین شاہ کو بھی فون، کینالوں اور کارپوریٹ فارمنگ کے مسئلے پر مذاکرات کی پیشکش۔ کسی صورت نہروں کا منصوبہ نہیں بننے دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دو ٹوک اعلان، کہا ضمانت دیتا ہوں کینالز نہیں بنے گی، اگر بات ہاتھ سے نکل گئی تو احتجاج کی قیادت خود کروں گا۔ جولائی 2024 سے نہر منصوبے پر کام اور نومبر سے ایکنک میں منظوری رکی ہوئی ہے، اس بات پر ناخوش ہیں کہ اب تک اس منصوبے کو ختم کیوں نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کو بھی نہروں کے نتائج کی سنگینی کا اندازہ ہے، امید ہے وزیر اعظم انصاف سے کام لیں گے۔ وکیل اور قوم پرست احتجاج ضرور کریں مگر اپنے لوگوں کو تکلیف دینے سے گریز کریں۔ پیپلز پارٹی اور مظاہرین کا مقصد ایک ہے، اگر ہم ناکام ہوئے تو پھر ہم بھی ہر طرح سے احتجاج کریں گے۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے سندھ حکومت پر لفظی وار، کہا پنجاب نے 1 سال میں کسانوں کو تاریخی پیکج دیا، سندھ حکومت 16 سالہ کارکردگی بتائے، کیا سندھ میں کاشتکار نہیں، کیا سندھ حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کر دی، کیا سندھ حکومت نے کسانوں سے گندم خرید لی؟ مراد علی شاہ کو سندھ کے کسانوں سے زیادہ پنجاب کے کسان کی فکر ہے، پنجاب کے کسانوں کی فکر کرنے کے لیے پنجاب کے وارث موجود ہیں۔ عظمہ بخاری نے مراد علی شاہ کو علی امین گنڈاپور سے تشبیہ دے دی۔ شرجیل میمن کا عظمہ بخاری کے بیان پر لفظی سٹرائک، مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ نون لیگ کے کچھ وزیر الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں، پنجاب حکومت کے وزراء کا شاید وفاقی حکومت سے ذاتی جھگڑا چل رہا ہے، اسی لیے وہ بے تکے بیانات دے کر وفاقی حکومت کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم اور نواز شریف معاملات خراب کرنے والوں کو سمجھائیں، یہی روش رہی تو بات نہیں بنے گی، پھر ہم بھی اپنی ترجمانوں کو شعلہ بیانی سے نہیں روک سکیں گے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا پہلے دن سے موقف ہے کہ متنازع کینالز منظور نہیں، یہ کینالز کا منصوبہ مفروضے پر منظور کیا گیا ہے، ارسا نے بدنیتی کی بنیاد پر پانی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ سینٹ اجلاس میں تحریک انصاف کا شور شرابہ، نقطہ اعتراض پر وقت نہ دینے پر احتجاج، اپوزیشن ارکان نے فلور پر دھرنا دے دیا، شبلی فراز بولے سینٹ میں خیبر پختونخوا کو اس کے حق سے محروم کیا گیا، اپوزیشن کو ایک سائیڈ پر کیا جا رہا ہے، چیئرمین سینٹ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہوتا، بتایا جائے کہ اس ایوان کی کیا عزت رہ گئی ہے، آئین کی متعدد شقوں کی اسی ایوان میں خلاف ورزی کی گئی، نہروں کے حوالے سے صدر مملکت نے جولائی میں میٹنگ کا اقرار کیا تھا، پنجاب میں کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اڈیالہ کے باہر ڈرامائی صورتحال، فیملی کی بانی سے ملاقات پھر دھری رہ گئی، بہنیں علیمہ خان، نورین خان، عظمہ خان بھائی سے نہیں مل پائیں، پولیس نے علیمہ خان کو جیل کے قریب ناکے پر روک لیا، نورین خان اور عظمہ خان کو اجازت دے دی، جیل انتظامیہ نے دونوں کو انتظار کے باوجود بانی سے ملنے نہیں دیا، علیمہ خان نے کہا کہ بھائی سے ملے 1 ماہ گزر گیا، نہ جانے انہیں خواتین سے کیا خوف ہے، نورین خان نے کہا کہ ہمیں ملاقات کی یقین دہانی کروا کر 2 گھنٹے داخلی دروازے پر انتظار کروایا، بعد میں کہا ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، سلمان اکرم راجہ، ارشد شاہی، جمال احسن اور عبدالسلام آفریدی کو ناکے پر روک لیا گیا، فیصل چودھری، عثمان گل اور فیصل ملک ایڈوکیٹ کو ملاقات کی اجازت ملی، فیصل چودھری نے کہا بانی کی صحت اچھی ہے، انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ شکر ہے شیر افضل مروت سے جان چھوٹ گئی، بانی پی ٹی آئی کی وکلاء سے گفتگو، ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، بانی نے کہا شیر افضل کو پی ٹی آئی میں پلانٹ کیا گیا تھا، سابق وزیر اعظم کا مائنز اینڈ منرلز بل پر تحفظات کا اظہار، علی امین گنڈاپور کو مائنز اینڈ منرلز بل پر ملاقات کے لیے بلا لیا، بیرسٹر گوہر کے معذرت خانہ رویے پر سخت پیغام بھجوایا، پارٹی لیڈرشپ کو تمام اختلافات ختم کرنے کا کہہ دیا۔ جب حکومت جو ہے وہ بدامنی پھیلانے والوں کے ساتھ ملی ہو تو پھر بدامنی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ ذمہ دار کون ہے سر؟ صوبائی حکومت جس کی ذمہ داری ہے، اول اور آخر ان کی ذمہ داری ہے، وہ بدامنی نہ صرف اپنے صوبے میں نہیں کنٹرول کرتے بلکہ اسلام آباد بھی آ کے بدامنی پھیلاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بدامنی کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے، کے پی سے بدامنی اسلام آباد ایکسپورٹ کی جاتی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی 365 نیوز سے گفتگو، کہا مائنز اینڈ منرلز بل سے صوبائی خود مختاری ختم نہیں ہوگی، معدنیات جس صوبے میں ہو اس کا پہلا حق ہے، سیاسی جماعتوں کا بل پر الگ موقف ہو سکتا ہے لیکن مخالفت کوئی نہیں کر رہا۔ وزیر اعظم سفارتی محاذ پر متحرک 2 روزہ دورے پر انقرہ پہنچ گئے، ترکیے کے وزیر دفاع اور گورنر انقرہ نے استقبال کیا، شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے 1 on 1 ملاقات بھی ہوگی، وزیر اعظم سے چین کی خلائی ٹیکنالوجی کمپنی گلیکسی اسپیس کے وفد کی ملاقات، کہا چین کے ساتھ خلائی ٹیکنالوجی، اسپیس سیٹلائٹ، ٹیلی کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم سے انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن کے سیکرٹری جنرل اور آزاد جموں و کشمیر کی قیادت کے اعلیٰ سطح کے وفد کی بھی ملاقاتیں۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں. بلاول ہاؤس میں میئر کراچی مرتضی وہاب کے شنگھائی کے میئر کی جانب سے دعوت نامے پر بریفنگ. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو اپنے محکمے کی کارکردگی سے آگاہ کیا. رکن قومی اسمبلی علاؤدین جنیچو، رکن پنجاب اسمبلی ممتاز چانگ اور دیگر نے ملاقاتوں کے دوران اپنے حلقوں کے مسائل اور حل سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر، امریکی محکمہ خزانہ کے حکام اور ورلڈ بینک گروپ کے صدر سے اہم ملاقاتیں. وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف سربراہ کو پاکستان میں کی جانے والی اصلاحات جاری رکھنے کی مکمل یقین دہانی کرائی. آئی ایم ایف چیف کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی. امریکی محکمہ خزانہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری سے ملاقات میں ٹیکس، توانائی، نجکاری سمیت مختلف شعبوں میں جاری اصلاحات پر تبادلہ خیال. انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی ریجنل وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات میں ریکوڈک منصوبے پر گفتگو. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پلسر گولڈ اور آئرن سے متعلق جامع بزنس پلان طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کا جائزہ اجلاس لوکل اور فورن انویسٹرز کے لیے آسان اور قابل عمل منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت. معدنیات کے خزانے کی سرویلنس مؤثر بنانے اور قائد آباد اسپیشل اکنامک زون میں بنیادی انفراسٹرکچر فراہم کرنے کا بھی حکم. بریفنگ میں بتایا گیا پلسر گولڈ پروجیکٹ سے 33,000 کلو گرام سونا حاصل کیا جا سکتا ہے. چنیوٹ میں 261 ملین ٹن آئرن اور معدنی ذخائر کا تخمینہ لگایا گیا. حکومت کی مداخلت پر مزید 13,000 عازمین کے حج کی راہ ہموار. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے خوشخبری سنا دی. 365 نیوز کے مارننگ شو رائز اینڈ شائن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نجی حج ٹور آپریٹرز نے ادائیگی میں تاخیر کی جس سے معاملہ خراب ہوا. حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی بھی بنا دی ہے. لاہور میں احتجاج اور پولیس پر تشدد کیس. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر، سعید سندھو اور شہباز احمد کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے. علی امین گنڈاپور کے خلاف لاہور کے تھانہ مستی گیٹ میں مقدمہ درج ہے. اسلام آباد، لاہور اور کراچی ایئرپورٹس پر ای گیٹس لگائے جائیں گے. جرمن کمپنی کے وفد کا پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کراچی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. ای گیٹس کی فیزیبلٹی، منصوبہ بندی، ڈیزائن اور تنصیب کا معاہدہ طے پا گیا. ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق ای گیٹس سیکیورٹی میں بہتری، خودکار عمل اور انسانی عمل دخل پر انحصار کم کرے گی. اسلام آباد اور لاہور ایئرپورٹس پر ای گیٹس سے متعلق سروے پہلے ہی مکمل. کراچی ایئرپورٹ پر ای گیٹس حوالے سے سروے کل شروع ہوگا. لاہور کا مال روڈ احتجاجی روڈ بن گیا. گرینڈ ہیلتھ الائنس کا 16ویں روز بھی دھرنا. شدید گرمی کے باوجود ہیلتھ ورکرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر سراپا احتجاج. ڈاکٹر بیوی بچوں کو بھی دھرنے میں لے آئے. گجرانوالہ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ہڑتال. ہسپتالوں میں آؤٹ ڈور سروسز بند، مریض پریشان. مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. کراچی کا موسم بہت گرم ہے. شہر قائد ہیٹ ویو کی زد میں آ گیا. درجہ حرارت دوسرے روز بھی 41 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا. بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو پانی کی قلت کا بھی سامنا. ملک کے میدانی علاقوں میں بھی گرمی کی لہر. جیکب آباد 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. لاڑکانہ، لسبیلا، مٹھی، دادو میں 43 رہا. لاہور 38، پشاور اور اسلام آباد میں پارا 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. اگلا پاپ کون ممکنہ نام سامنے آ گئے. برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق اٹلی کے کارڈنل پیٹرو پیرولن، فلپائن کے لوئس اینٹونیو ٹیگل اور گھانا کے پیٹر ٹکسن ممکنہ امیدوار. ہنگری کے کارڈنل پیٹر ایرڈو، اٹلی ہی کے میٹیو زوپی، پرتگال کے جوس تولن، مالٹا کے ماریو گریچ، پاکستان سے تعلق رکھنے والے کارڈنل جوزف کارٹس بھی حصہ لیں گے. ادھر پوپ فرانسس کی آخری رسومات ہفتے کو ویٹیکن کے سینٹ پیٹر بیسیلیکا میں ادا کی جائیں گی. جسد خاکی
कल पॉप की रिहाइशगाह से सेंट पीटर बेसिलिका पहुंचाया जाएगा, जहां लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 6 भारतीय रियासतों को स्टूडेंट वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया। पाबंदी से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मकबूजा कश्मीर के तलबा मुतासिर होंगे। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक बहुत से अफराद मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के लिए स्टूडेंट वीज़ा का गलत इस्तेमाल करते हैं। हिमालय और हिंदुकुश से बर्फबारी रूठ गई। यूरोपीय खबरसा इदारे की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। दोनों पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी 23 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 2 अरब इंसानों की जिंदगियां खतरे में मुब्तला। हिंदुकुश और हिमालय के खित्ते में मुसलसल तीसरे साल बर्फबारी में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। जेसन गिलेस्पी का पीसीबी को वाजिबात का कानूनी बाउंसर। कौमी टीम के साबिक हेड कोच ने मुआवजे के लिए आईसीसी का दरवाजा खटखटा दिया। कहा पीसीबी ने ताहाल वाजिबात अदा नहीं किए, अब कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। पीसीबी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा कि गिलेस्पी ने बगैर नोटिस दिए ओहदा छोड़ा। मुआहदे में 4 माह के नोटिस की शिक मौजूद है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की अरशद नदीम को दावत। भारत में नेज़ाबाजी इवेंट में शिरकत के लिए बुला लिया। कहा पाकिस्तानी एथलीट समेत अपने कई हरीफों को दावत दी है। मेरी अरशद नदीम से बात हुई है। उन्होंने कहा कि वो अपने कोच से मशवरा करके हतमी फैसला करेंगे।